عظمیٰ کاردار صاحبہ، اب یہ جو گفتگو رضا صاحب کر رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ اپوزیشن کی کوئی جماعت نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کی سپورٹ سے آپ کی حکومت تشکیل پائی ہے. تو اب یہ زرداری صاحب کے اس بیان کو، اس ریئیکشن کو آپ پازیٹیو وے میں لیں گے؟ کس طرح سے آپ ان کو منائیں گے؟ بجٹ سے پہلے بھی ان لوگوں نے ایک اعتراض کیا تھا، لیکن بہرحال آپ منانے میں کامیاب ہو گئے تھے، بجٹ بھی پھر منظور ہو گیا. اب اس وقت سیاسی جو ان کے شک پہ شکایتیں ہیں، اس کو کیسے آپ لوگ کنسیڈر کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارباب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. زرداری صاحب جو ہیں، میں ان کی عزت کرتی ہوں اور وہ ہمارے اتحادی ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے یہ تھوڑا سا نامناسب ہے. ابھی تو ٹوٹل 3-4 مہینے ہوئے ہیں، 5 سال کا ایک ٹینیور ہوتا ہے، تو کسی بھی حکومت کو 1 یا 2 سال جو ہے وہ دینا بہت لازم ہوتا ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ وہ جو اپنی پالیسیز لا رہی ہے یا جو بجٹ ہے اس کے بعد ان کو کیا کامیابی حاصل ہوئی یا کہاں تک وہ پہنچے. تو یہ میرے خیال میں جو بجٹ پہ جو ان کو تحفظات تھے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ بلاول صاحب کی جب پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ ان کو سیٹسفائی کر دیا تھا، اور بلاول صاحب نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور انہوں نے سپورٹ کیا سینٹر میں بھی اور پروونسز میں بھی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی. دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت میں تو بلاول صاحب کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب ہمارے پی ایم زیادہ لگتے ہیں اور اپنی پارٹی کے کم لگتے ہیں، اور مل کے دونوں پارٹیز نے ذمہ داری لی تھی اور اب آگے بڑھے تھے، ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچایا تھا. اس کے لیے ریاست کو بچانے کے لیے ایک سیاسی قیمت بھی انہوں نے ادا کی. لیکن اب ہمیں سپورٹ تو کیا ہے، اور جتنا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اتنا ہی ہم نے ان کو بھی سپورٹ کیا ہے. آفٹر آل زرداری صاحب صدر جب بنے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ووٹ بیچ میں شامل تھے جس سے وہ صدر بنے. پھر آئینی عہدے اور گورنرز کے اور چیئرمین سینٹ کے وہ بھی ہمارے ووٹوں کے ساتھ ہی پھر ان کے پاس آئے، یہ جسے آپ سیف سیٹس کہتے ہیں. تو اتنا ہی ہم نے بھی ان کو سپورٹ کیا، اور ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیبنٹ میں بھی بیٹھیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ چاہتے ہیں کہ پالیسیز آپ کی منشا یا آپ کی ویژن کے مطابق بنے تو پھر آپ کو ایکول سٹیک ہولڈر بننا پڑتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ذمہ داری ایک کے کندھوں پہ آئے اور آپ دور سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں اور کہہ دیں کہ یہ ان کی مرضی یا ان کی جو منشا ہے، کیا وہ جو عوامی امنگیں ہیں یا جو عوام کی ڈیمانڈز ہیں، کیا وہ عوام کے امنگوں کے اگینسٹ ہیں؟ دوسرے دیکھیں نا، این ایف سی اگر وہ پبلک ڈیمانڈز پر بیس کرتی ہیں تو پھر ان کی کریڈٹ لیا ہے. تو زیادہ جو وفاق سے جو پیسہ جاتا ہے، ایک تو ان کو آپ کو پتہ ہے وفاق کے تو ہاتھ اس لیے بندھے ہوئے تھے کہ آئی ایم ایف جو تھا ان کی بڑی کڑی شرائط ہوتی ہیں، اور ان کو اس پروگرام میں جانے کی اس وقت ناگزیر ہے، پاکستان کو جانا پڑے گا، مجبوراً ہے. حالانکہ 2017 میں خدا حافظ کہہ دیا تھا نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ تھی. تو یہ ان کو جو صوبے ہیں، دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے، صوبوں کے پاس فنڈز آئے نا سارے جو ڈیولپمنٹ کے اور باقی، تو سب سے پہلے ریلیف کس نے دیا؟ مریم نواز شریف کی گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے. وہ انہوں نے کہا کہ عوام بہت مشکل میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، تو ہم 200 یونٹ والوں کو فری سولر دیں گے اور 200 سے 500 والوں کو ہم بلا سود قرضے دیں گے. ریلیف وہاں پر مل رہا ہے، اچھی بات ہے، جب وہ عملی طور پر ممکن ہو جائے گا تو ہم اس کی اور تعریف کریں گے. لیکن کیسے وہ اس طرح کا کوئی اعلان کرنا چاہیے تھا نا. تو اگر یہ اس طرح کے تھوڑے بہت اقدام اٹھا لیں گے تو میرے خیال میں گاڑی آگے صحیح چلے گی. اب زرعی اگر ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی صوبوں پہ آ جاتی ہے، اب صوبوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.